اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، سامعین محترم، آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا یہ 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل مختلف عنوانات سے تحقیق پیش کر رہا ہے۔ اس میں مختلف فتنوں سے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ابھی ہم جس فتنے سے متعلق معلومات پڑھیں گے اور حاصل کریں گے، بیان کریں گے، اس فتنے کا نام ہے فتنہ بہائیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اپنی امت کو اطلاع دی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے ایسے افراد آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بنیادی نظریات میں جو بات داخل ہے، ان میں ایک بنیادی نظریہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس نظریے کو بڑی تفصیل سے سمجھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مثالوں سے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے واضح فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اپنے جتنے شاگرد تھے ان کو بھی بات بڑی تفصیل سے سمجھائی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر محاذ آرائی بھی ہوئی۔ آپ حضرات کو علم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی یمامہ کا رہنے والا، اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا مسیلمہ کے نام سے۔ اس نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو آپ نے اپنے ختم نبوت کے منصب کو بھی بیان فرمایا اور اس کی تردید بھی کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب پر آنے کے بعد جو اہم کام فرمائے ہیں، ان میں منکرین ختم نبوت کی سرکوبی بھی شامل تھی۔ وہ یہ امامہ کا رہنے والا مسلمہ اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے قتل کر دیے گئے تھے۔ خیر، عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کے بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ہمارے اکابر نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے کتب بھی لکھی ہیں کہ قرآن کریم کی کون کون سی ایسی آیات ہیں جن سے یہ عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں تقریباً 100 سے زیادہ آیات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں، جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ روایات اکٹھی کی گئیں، 200 سے زیادہ روایات اس بات پہ شاہد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے۔ جب مسلمہ نے نبوت کا اعلان کیا، تمام صحابہ کرام اس بات پہ اکٹھے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو نبوت کے دعویٰ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آدمی جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام صحابہ کرام نے مسلمہ اور اس کے ماننے والوں کو نہ صرف کافر کہا بلکہ واجب القتل قرار دیا اور عملاً اس کو قتل کیا۔ اصل میں منکرین ختم نبوت کا علاج یہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ آج یہ منکرین ختم نبوت کے فتنے ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ آپ حضرات اگر تحقیق کریں گے، آپ حضرات کو یہ بات جو ہے وہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی۔ ہمارے ملک پاکستان میں 4 فتنے ایسے ہیں جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور آدمی کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنے کا نام فتنہ قادیانیت ہے، دوسرے فتنے کا نام فتنہ ذکریت ہے، تیسرے فتنے کا نام فتنہ گوہر شاہیت ہے،
چوتھے فتنے کا نام فتنہ بہائیت ہے۔ یہ چاروں فتنے ہمارے پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی کتابیں اور لٹریچر ہے، ان کے دعوت دینے والے افراد ہیں، ان کا نیٹ پہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ چار فتنے ہیں، چار فتنوں میں سے ایک فتنہ بہائیت، اس سے متعلق ہم نے کچھ باتیں بنیادی طور پر یہاں ذکر کرنی ہیں۔ فتنہ بہائیت سے متعلق سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ بات سمجھیں، آپ حضرات کو علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ جو اپنا عروج پہ آیا، جس کا ظہور ہوا، وہ روافض کا فتنہ ہے، شیعہ کا فتنہ ہے، خوارج کا فتنہ ہے۔ خارجی اور رافضی اور شیعہ یہ پہلے فتنے ہیں جو اسلام میں آئے ہیں۔ روافض کے پھر بے شمار فرقے ہیں۔ روافض میں ہر امام پر اختلاف ہوتا رہا اور رافضیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی، ہر شخصیت پر اختلاف ہوا، حتیٰ کہ ان کے درجنوں کے اعتبار سے فرقے بن گئے۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد میں ایک بزرگ ہوئے، ان کے بیٹے جن کا نام موسیٰ کاظم تھا، دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا یعنی حضرت امام جعفر صادق کا، تو پھر اختلاف ہوا شیعہ حضرات میں اس بات کا کہ اب امام کون ہے۔ بعض حضرات نے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا، بعض حضرات نے ان کو امام ماننے کی بجائے اسماعیل کو امام مانا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے موسیٰ کاظم کو امام مانا ان کو بعد میں موسوی کہا جانے لگا، جنہوں نے اسماعیل کو امام مانا ان کو اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی، ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں اسماعیلی فتنہ بھی موجود ہے، یہ روافض کے فرقوں میں سے فرقہ ہے۔ پھر اسماعیلیوں کی دو شاخیں ہیں، ایک اسماعیلی وہ ہے جن کو بوہرا جماعت کہا جاتا ہے، دوسری اسماعیلی جماعت وہ ہے جن کو آغا خانی کہا جاتا ہے۔ پرنس کریم آغا خان ان کا 49واں امام ہے۔ دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ کاظم کو جنہوں نے امام مانا ان کو موسوی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ آج ہمارے ہاں زیادہ اکثر جو شیعہ اور رافضی پائے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں، موسوی بھی کہتے ہیں۔ موسوی کہنے کی وجہ کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو امام نہ مانا، موسیٰ کاظم کو امام مانا۔ اثنا عشری کیوں کہتے ہیں؟ اثنا عشر کا معنی 12، انہوں نے ائمہ کا سلسلہ 12 پر بند کر دیا، اس لیے ان کو اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ اثنا عشری فتنہ جو کو بعد میں موسوی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ حضرات آگے چلے ہیں، ان میں پھر آگے مختلف شاخیں بن گئی ہیں۔ ایران روافض کا گڑھ تھا، عراق اور ایران یہ تقریباً بنیادی ان حضرات کے گڑھ ہیں جہاں پہ رافضیت زیادہ ہے۔ ایران کے اندر اثنا عشری افراد حضرت ظہور مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رافضی حضرات نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ 12واں امام جو حضرت حسن عسکری کی اولاد میں سے ہے، وہ ایک غار جس کو سدرہ من رعا کہا جاتا ہے اس میں چھپا بیٹھا ہے، اور جو ہے اصل قرآن اس کے پاس ہے۔ یہ روافض کا عقیدہ ہے، اصل قرآن اس کے پاس ہے، قیامت کے قریب آئے گا اور اصل قرآن بھی لائے گا، نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا، اور ان کی روایات میں خاص طور پہ بہار الانوار میں لکھا ہے دعویٰ نبوت بھی کرے گا، اور پھر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کو اپنی قبروں سے نکال کے سزا بھی دے گا۔ اس قسم کی بک ان کی کتب میں ملتی ہے۔ جو روافض ہیں موسوی اور اثنا عشری، یہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ آج بھی روافض حضرات کے اشتہارات کو پڑھیے، آپ کو ایک نام اوپر لکھا ہوا ملے گا، لکھا ہوتا ہے کہ زیر سرپرستی حضرت قائم آل محمد، یعنی وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حضرت قائم آل محمد یعنی حضرت مہدی جو ان کے ظام اور خیال کے مطابق سدرہ من رعا غار میں بیٹھے ہیں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی طرف سے اشارے ان کو ملتے ہیں تو اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ خیر یہ بات بڑی لمبی ہے،
آپ رافضیت کے تعارف میں پڑھیں گے، ہمارا مقصد تو بہائیت کا تعارف ہے۔ تو اصل بات ہمارا نظریہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک نیک شخصیت پیدا ہوگی مدینہ طیبہ کے اندر، نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ وہاں حکمران جو وہاں کا مدینہ کا ہوگا وہ فوت ہو جائے گا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد جو ہے جان نشینی میں اختلاف ہوگا کہ کس کو بنائیں۔ وہ اس خوف سے کہ لوگ مجھ کو جان نشین نہ بنا دیں مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے۔ شام کے ابدال حضرت مہدی کو پہچانیں گے اور ان کی نشانیاں ان کے سامنے ذکر کریں گے۔ تفصیلات جب معلوم ہوگی تو شام کے ابدال سب سے پہلے آپ کو پہچاننے کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ دیکھا دیکھی سارے مسلمانوں کو جب علم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو گیا، وہ بیعت کرنا شروع کریں گے۔ اس سے مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، کفار کے غضب اور غصے کی انتہا نہ ہوگی، ہر طرف سے سازشیں اور فتنے برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قومیں لڑنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان مختلف قوموں سے نبرد آزما ہوں گے اور پھر ان سے جنگیں ہوں گی اور حضرت مہدی اور ان کے لشکر کو فتح ہوگی۔ یہ مختصر تعارف حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ہے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان اس طرح علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دمشق کے علاقے میں پہنچیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جامع مسجد دمشق شرقی مینارے پہ اتریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، امام کرانے والا فرد تم میں سے ہوگا، امامت کروانے والا فرد تم میں سے ہوگا۔ یعنی حضرت مہدی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اس وقت نماز کا وقت ہو جائے گا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یہ اعزاز تمہارا ہے، تم میں سے بعض کے امام ہے، اس لیے نماز آپ پڑھاؤ۔ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ اپنی شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ عقیدہ ظہور مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق اہل سنت والجماعت کا بنیادی اور مختصر عقیدے کا میں نے تعارف کروایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگیں کریں گے، یہود اس وقت نبرد آزما ہوں گے، دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، جامع مسجد دمشق کے سامنے بالکل آ چکا ہوگا۔ اب مسلمان حضرت عیسیٰ کو نماز کے بعد بتائیں گے کہ باہر دجال آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مسجد کے گیٹ کو کھول دیا جائے، گیٹ کو کھول دیا جائے گا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو پھر اس طرح کہتے ہیں پگھلے گا جس طرح کہ نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے اور آگے بھاگ کھڑا ہوگا۔ جب آگے بھاگ کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے، دجال آگے بھاگ رہا ہوگا۔ جب مقام لد پہ پہنچے گا حضرت عیسیٰ اس کو پکڑ لیں گے، پکڑنے کے بعد اس کو قتل کریں گے۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے تاکہ چونکہ اس نے پہلے بہت زیادہ شعبدہ بازیاں دکھائی ہوں گی، خدائی کا دعویٰ تک کیا ہوگا، تو لوگ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ فتنہ مر گیا ہے، اس لیے خون لگا ہوا دکھائیں گے۔ مقام لد پہ یہ کام ہوگا۔ مقام لد کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج اسرائیل کا ایئر بیس ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ اسرائیل کا ایئر بیس ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال جب قتل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان کا کچھ سال تک حضرت مہدی پہلے حکومت کریں گے، ان کا پھر حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہی انتقال ہو جائے گا اور پھر ان کو بیت المقدس کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی فرمائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ کا بھی انتقال ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری روضے پہ آئیں گے اور وہ مجھ کو جو ہے وہ متوجہ کریں گے، مجھ پر سلام پڑھیں گے، میں اس کا جواب دوں گا۔ خیر یہ بات بڑی تفصیلی ہے، تو یہ سارا موقف ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ظہور مہدی سے متعلق، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق۔ لیکن یہ بہائی فتنہ، میں اس کا تعارف کروا رہا تھا کہ اثنا عشری فتنہ جس کو فرقہ کہا جاتا ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ ایران کے اندر یہ لوگ موجود تھے۔ ایک آدمی تھا اس اثنا عشری فرقے میں جس کا نام تھا شیخ محمد احصائی۔ اس آدمی نے ظہور مہدی کے لیبل کو عام کیا ہوا تھا، ہر وقت ہر جگہ ہر تحریر ہر تقریر بیٹھتا اٹھتا وہ ظہور مہدی کا پرچار کرتا نظر آتا تھا کہ ان قریب ظہور مہدی ہونے والا ہے، حضرت مہدی تشریف لانے والے ہیں۔ وہ بھی جب یہ بات کرنے لگا تو اس کے پیروکار جو اس کے مقتدی یا اس کے نیچے اس کے پیروکار تھے وہ بھی یہ دعوت عام کرنے لگے۔ جب یہ دعوت عام ہوئی، گھر گھر میں باتیں ہونا شروع ہو گئی، پتہ نہیں کب آئے گا امام مہدی، پتہ نہیں کب ان کا ظہور ہوگا۔ اس طرح چیمیں گوئیاں شروع ہوئی۔ ایک آدمی تھا جس کا نام علی محمد تھا، اس آدمی نے جب دیکھا کہ اب یہاں عام حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق باتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے ایک اور آدمی رافضی سے، یہ بھی رافضی تھا اور اس نے ایک اور رافضی سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ میں اب کیا کروں۔ اب یہاں حضرت مہدی کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، چنانچہ ایک پلان بنایا گیا۔ پلان کے تحت جو ہے اس آدمی علی محمد الباب نے یہ دعویٰ کیا، لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو حضرت مہدی علیہ الرضوان ان قریب آنے والے ہیں اور میں ان کے لیے باب ہوں۔ میں ان کے لیے کیا ہوں؟ باب کہتے ہیں دروازے کو۔ باب کسے بولتے ہیں؟ دروازے کو۔ تو دیکھو حضرت مہدی آنے والے ہیں، میں ان کے لیے باب ہوں۔ شیخ احصائی نے جو باتیں کی تھیں اس کے موقف کو آگے اس نے پروان چڑھایا اور ایک مستقل فتنہ اس وقت الگ ہو گیا عام روافض سے بھی، ان کو شیخی کہا جانے لگا۔ گویا کہ اثنا عشری موسوی فتنے میں ایک چھوٹی سی فرقی الگ ہوئی جس کا نام شیخی تھا، شیخی فرقہ۔ شیخی فرقے میں شیخ احصائی کی طرف منسوب ہے۔ شیخی فرقے میں علی محمد الباب نام کا آدمی، علی محمد اس کا نام تھا، باب اس نے اپنے لیے لقب مشہور کیا اور کہا کہ میں امام مہدی کا نائب ہوں، اب جو خبریں تم کو امام مہدی کے متعلق چاہیے مجھ سے لے لیا کرو، میرے ذریعے سے امام مہدی جو ہے اپنے پیغام کو تم تک پہنچائیں گے۔ باب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ آدمی گمراہی کے راستے پہ پڑتا ہے، پہلے گمراہی تھوڑی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس نے بعد میں کہنا شروع کیا کہ دیکھو جی جس مہدی کے تم انتظار میں تھے وہ تو آ گیا اور وہ میں خود ہوں، اور وہ میں علی محمد نے خود دعویٰ کیا۔ پہلے باب ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس وقت ایران کے اندر افراتفری مچ گئی، گرد و نواح کے علاقے میں لڑائیاں چھڑ گئی۔ ہر آدمی کو ماننے والے تو مل ہی جایا کرتے ہیں نا جی، اس کو بھی ماننے والے مل گئے، جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کو بابی کہا جانے لگا۔ اور مستقل ایک فتنہ یا کہہ لو انہوں نے کہا کہ ایک مذہب وجود میں آیا، ایک دین وجود میں آیا جس کو بابی دین کہا جانے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں مہدی ہوں۔ یہاں تھوڑی سی بات میں وضاحت کر دوں، اس نے کہا تھا کہ میں دروازہ ہوں۔ آپ کو علم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دیکھو دروازے کو گھر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دروازہ گھر میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، دروازہ اصل نہیں ہو سکتا۔ یہی فریب جو ہے مرزا قادیانی نے دیا کہ نام میرا غلام احمد ہے، وبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ خوشخبری میرے لیے ہے۔ اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنے لگا۔ ہم کہتے ہیں احمد میں اور غلام احمد میں بڑا فرق ہے، باب میں اور خود حضرت مہدی میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ جس طرح اس نے دھوکہ دیا اس طرح اس نے دھوکہ دیا، یہ محض بات ہی
دھوکے پہ مبنی تھی۔ خیر اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ جب اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا وہ نشانیاں جو مہدی میں پائی جانی چاہیے وہ کہاں ہے؟ اب روافض اپنی کتابیں کھولنے لگے، اپنی کتابوں کے متعلق امیدیں کرنے لگے کہ دیکھو جی جو کارنامے ہماری کتابوں میں لکھے ہیں کیا یہ ان کو انجام دے گا؟ ہمارے اہل سنت والجماعت کے افراد نے دیکھا، اس کو پہلے دن سے ہی فتنہ سمجھا، اس لیے کہ یہ تو ایران کا رافضی تھا، جب کہ حضرت مہدی نے تو مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ پیدا ہونا تھا اور مکہ مکرمہ سے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونی تھی، یہ یہاں ایران میں موجود تھا۔ اس کی تردید روافض بھی کرنے لگے، اس کی تردید اہل سنت والجماعت بھی کرنے لگے۔ پھر اس نے جو ہے جب نشانیاں اس میں نہ پائی گئی، لاجواب ہوتے ہوئے اگلی سیڑھی چڑھی اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں بھائی، کہنے کو تو میں مہدی ہوں لیکن حقیقت میں میں نبی ہوں، حقیقت میں میں یہ تمام جھوٹے جتنے بھی جھوٹے مدعی یعنی نبوت گزرے ہیں تمام کا یہی طرز ہے، پہلے تو مہدی کا لیبل لگاتے ہیں، اس کے بعد اگلی سیڑھی نبوت کی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، اور پھر کہنے لگا کہ میں نے اسلام کو منسوخ کر دیا، جس طریقے سے عیسائیت کو اسلام نے منسوخ کیا، بابیت نے جو ہے اسلام کو منسوخ کر دیا، اب اسلام دین نہیں رہا۔ اب 1000 سال کے بعد ایک نیا پیغمبر آ گیا جس کا نام علی محمد الباب ہے۔ اس نے خود کہا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، اتنی وحی اترتی ہے ایک رات کے اندر کہ ایک رات کے اندر ہی قرآن کے برابر وحی اتراتی ہے۔ اس قسم کی بک بک کرنی شروع کی۔ جو لوگ اس کے پیروکاروں میں داخل ہوئے ابتدائی طور پر وہ 19 افراد تھے، ان کو اس نے حروف حج کا نام دیا۔ حروف حج اپنی اصطلاحات ہے نا، ہر جھوٹا آدمی اپنی الگ اصطلاحات قائم کرتا ہے دوسرے لوگوں کو فریب دینے کے لیے۔ جو 19 لوگ اس پر ایمان لائے وہ 19 افراد وہ تھے جو شیعہ رافضی اثنا عشری حضرات میں جو ہے وہ بڑے بڑے رہنما مانے جاتے تھے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو حروف حج کا نام دیا۔ جب اس طرح یہ ایمان لے آئے 19 آدمی، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بڑھنے شروع ہوئے، تو پھر مسلمانوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے وقت کی حکومت کو کہا گیا کہ بھائی آپ اس کو لگام دے، آپ اس کو جو ہے کریں کہ بھائی اس کو اپنے اوقات کے اندر رہے، اپنی اوقات سے باہر نہ ہو۔ چنانچہ اس کو گرفتار کیا گیا، 2-3 مرتبہ یہ گرفتار ہوا۔ جب یہ گرفتار ہوتا اس کو پوچھا جاتا تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کہتا تھا مجھ سے بھول ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کرتا، اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نبی ہوں، اب میں نہیں کہوں گا کہ میں مہدی ہوں، اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نے اسلام کو منسوخ کیا۔ توبہ کرتا تھا، جب چھوٹ جاتا تھا پھر وہی بک بک کرتا تھا۔ تو اس کا 3-4 مرتبہ یہ قید ہوا، لیکن توبہ کرتا تھا پھر وہی کام، توبہ کرتا تھا پھر وہی کام۔ آخر کار اس کا یہ انجام ہوا کہ بھائی جب وہ آدمی علی محمد الباب کافی مرتبہ گرفتار ہوا، توبہ کے بعد بھی وہ آدمی اپنے موقف سے نہ پھرا، تو پھر جو ہے حکومت وقت نے اس کو قتل کروا دیا۔ جب اس کو قتل کروایا گیا، گولیوں سے اس کو چھلنی کر دیا گیا، یہ آدمی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد بابیت اور اس کے ماننے والے افراد جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ اکٹھے ہونے شروع کیے ہوئے، اور انہوں نے مسلمان حکومتوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دی، جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ حملے کرتے، ان کو قتل کرتے، ان کا مال لوٹتے۔ یہ آدمی ابھی زندہ تھا۔ تھوڑی سی میں ابھی بہائیت کی تاریخ کھولوں کہ دیکھو یہ آدمی ابھی علی محمد الباب زندہ تھا۔ اس کے پیروکاروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرزا یحییٰ نوری، دوسرا اس کا ستیلا بھائی تھا جس کا نام تھا مرزا حسین علی۔ یہ دونوں بھائی تھے، یہ اس کے پیروکاروں میں شامل تھے۔ جب یہ علی محمد الباب نے دیکھا کہ ان قریب میں اپنے انجام کو پہنچنے والا ہوں، اس آدمی نے اپنا نائب اپنے مرنے کے بعد مرزا یحییٰ نوری کو بنا دیا کہ دیکھو میری جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے کا کام اس آدمی کا ہے، تم مرزا یحییٰ کو جو ہے اپنا مقتدا ماننا اور اس سے رہنمائی لینا۔ چنانچہ جو ہے اس نے کچھ بکواسات لکھی تھی جس کو اپنی وہی کہتا تھا، وہ بھی اس کے سپرد کر دی گئی، اور پھر یہ آدمی مر گیا۔ لیکن زندگی کے اندر اس کا دوسرا بھائی مرزا یحییٰ کا، علی محمد الباب ابھی مرا نہیں تھا، مرزا یحییٰ کا بھائی مرزا حسین علی، اس نے حالانکہ علی محمد الباب کو دیکھا نہ تھا لیکن اس کے پیروکاروں میں وہ شامل تھا۔ اس نے کیا کیا، اس کی زندگی کے اندر ہی بدست کے مقام پر وہاں کانفرنس منعقد کی۔ کانفرنس کے اندر کیا کیا، علی محمد الباب جیل کے اندر تھا، اس آدمی نے کانفرنس
کانفرنس کی، وہاں اپنے اور ساتھیوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی اسلام منسوخ ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے علی محمد الباب نے اسلام کے منسوخ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس آدمی نے، مرزا حسین علی نے، اسلام کے منسوخ ہونے کا بدشت کے مقام پر جو ہے وہاں کانفرنس منعقد کی، وہاں اعلان کیا، اور وہاں پر ایک عورت بدشت کے مقام پر اس آدمی کے ساتھ رہنے لگی۔ یہی وہ آدمی ہے جو کہ فتنہ بہائیت کا بانی ہے، مرزا حسین علی۔ اس آدمی نے بدشت کے مقام پر وہاں باغ جو ہے کرائے پہ لیا، اور ایک عورت جو ہے جو خود رافضی تھی، وہ عورت شادی شدہ تھی، اپنے خامد کے ساتھ انسی خوشی رہتی تھی، لیکن کیا ہوا، اس کے اغوا میں آ گئی، گھر سے بھاگی، اپنے خامد کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اور اس کے ساتھ اس باغ میں آ کے رہنے لگی۔ جس آدمی کا یہ کردار ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہ وہ نبی اور رسول ہے، یہ تو بڑی بات کی بات ہے، ہم تو اس کو شریف انسان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ خیر وہاں بدشت کے مقام پر باغ کرائے پہ اس نے لیا، وہاں علی محمد الباب کی زندگی میں ہی اس نے اس کے ساتھ اس عورت کا نام قرۃ العین حیدر ہے، قرۃ العین حیدر، یہ اس پر کتاب بھی ہے، بھائی حضرات نے لکھی ہے۔ تو قرۃ العین حیدر، تو یہ وہ عورت ہے جو کہ مرزا حسین علی کے ساتھ وہاں باغ میں رہتی تھی، بے حیا عورت، شادی شدہ عورت، اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اور پھر یہ جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی، یہ عورت اپنا ننگی ہو کر، یعنی اپنے سر سے اس نے کپڑا اتارا، اور باہر کانفرنس میں جہاں افراد بیٹھے تھے ان کے اندر آئی، پردے کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی یہ حکم اسلام نے دیا تھا، اسلام کو ہم نے منسوخ کر دیا، اس لیے اب پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ بات پہلی مرتبہ بابیوں نے سنی، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مصیبت ہے، آج تک تو ہم نے بات نہیں سنی تھی کہ کوئی مذہب اس طرح کی بے حیائی کی بھی دعوت دے گا۔ اس لیے جو بیچارے پھسلے ہوئے تھے نا، کچھ تھوڑی بہت ان کے اندر انصاف کی رتی تھی، وہ تو اسی وقت ہی بابیت سے پھر گئے کہ یہ تو تماشا ہے، یہ تو بے حیائی کا مجموعہ ہے، اس لیے ہم ان سے الگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے افراد ان سے الگ ہو گئے، لیکن خیر جو جاہل ہوتے ہیں، جو ہر بات بری کو بھی اچھی سمجھتے ہیں، انہوں نے ان کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو ہے پردے کا مذاق اڑایا، یہ عورت جو ہے شرعام ننگی پھرنے لگی، ساری اس کا ننگا ہوتا تھا، اور اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کرتی نظر آتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، یہی مرزا حسین علی نوری، یہ آدمی اس نے اپنے نبوت کے دعوے کے لیے اس کی علی محمد الباب کی زندگی کے اندر ہی بنیادیں رکھ دی تھیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب علی محمد الباب کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد یہ تو چونکہ دو بھائی تھے، دونوں ستیلے تھے، مرزا یحییٰ نوری، مرزا حسین علی، علی محمد الباب نے اپنا نائب مرزا یحییٰ نوری کو بنایا تھا، مرزا حسین علی کو نہیں بنایا تھا۔ مرزا حسین علی کی تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ایک مرتبہ بھی۔ تو جب اس نے اپنا سارا ساز و سامان، اپنے دعوے، اپنے موقف کا نائب مرزا یحییٰ نوری کو بنایا، جب یہ آدمی قتل ہوا تو مرزا یحییٰ نوری نے کہا کہ اس کے بعد میں نائب ہوں، اس لیے سارے پیروکار میرے ہاتھ پہ جمع ہو جائیں اور میری اقتداء کے اندر زندگی گزاریں۔ لیکن یہ آدمی مقابلے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نا تو مرزا حسین علی، حالانکہ اس کا ستیلا بھائی تھا، یہ کہنے لگا نا تو اس کا نائب نہیں ہے، اس کا نائب میں ہوں۔ اور جو ہے وہ آدمی پھر ایک مستقل بنیاد گھڑی گئی کہ مرزا علی محمد الباب نے باقاعدہ طور پر جو ہے جو دعویٰ نبوت کا کیا تھا، در حقیقت وہ مرزا حسین علی کے تعارف کے لیے کیا تھا، اور یہ کہا کہ میرے لیے مبشر بن کے آیا تھا۔ علی محمد الباب اگرچہ نبی تھا لیکن جو ہے یہ میرا تعارف کروانے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کے بعد نبی میں نے ہونا ہے۔ جب نبی میں نے ہونا ہے، نائب بھی میں بن سکتا ہوں، تو نہیں۔ دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے، بابی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک آدمی جو مرزا یحییٰ نوری تھا، بعض حضرات اس کے پیچھے لگ گئے، بعض حضرات مرزا حسین علی نوری کے پیچھے لگ گئے۔ اس طرح بابیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب کیا ہوا، مرزا یحییٰ نوری نے کہا جو میری اقتداء کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میری اقتداء نہیں کرتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ آدمی جو ہے کافر ہے، وہ آدمی بے دین ہے۔ اس طرح کے فتوے مرزا یحییٰ نوری نے لگائے۔ ادھر یہ کہنے لگا کہ جو آدمی میری پیروی نہیں کرتا، مرزا حسین علی نے کہا وہ بے دین ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا علی محمد الباب سے کوئی تعلق نہیں۔ دونوں اپنے یعنی آپ ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کر رہے تھے۔ یہ دو گروہوں میں جب تقسیم ہوئے ہیں
تو پھر کیا ہوا؟ پھر آگے یہ ہوا کہ مرزا یحییٰ نوری نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس آدمی جو دوسرا مرزا حسین علی تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دونوں کھڑے ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ اب ہوا کیا کہ دیکھو علی محمد الباب جب زندہ تھا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو نبوت 1000 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے ہیں، لیکن ان کے بعد نبی میں آیا ہوں۔ جس طریقے سے 1000 سال تک نبی پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، اس طرح میرے بعد 1000 سال تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ علی محمد الباب نے، کہ جس طرح نبی پاک کے بعد 1000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اس طرح میرے بعد بھی 1000 سال تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے مرنے کی دیر تھی کہ ماشاءاللہ یہ کنویں کے مینڈک کی طرح یہ سارے باہر آ گئے، اور مرزا یحییٰ نوری نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں، مرزا حسین علی نوری بھی کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ اب دیکھو معلوم ہوا کہ علی محمد الباب بھی جھوٹ بولتا تھا اور اس کے پیروکار بھی سارے جھوٹے تھے۔ جس مقتدا کا یہ حال ہے اس کے پیروکاروں کا حال کیوں نہ ہوگا؟ چنانچہ مرزا یحییٰ نوری نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس آدمی مرزا حسین علی نوری نے بھی دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے ملا حسین بشروئی، یہ ایک بہت میں نے بتایا تھا علی محمد الباب نے جب باب ہونے کا دعویٰ کیا بنیادی طور پہ گٹھ جوڑ ملا حسین بشروئی سے کیا تھا، اس لیے کیونکہ اس نے اس کی تائید کی تھی، یہ رافضی رہنما تھا، اس لیے اس نے علی محمد الباب نے اس کو باب الباب کا خطاب دیا، باب الباب کا لقب دیا، دروازے کا دروازہ ہے یعنی نائب کا نائب ہے۔ تو اب جب یہ علی محمد الباب مرا ہے، اس کے مرنے کے بعد ملا حسین بشروئی نے دعویٰ کیا حضرت حسین کی رجعت کا۔ آپ حضرات کو علم ہوگا روافض حضرات عقیدہ رجعت رکھتے ہیں کہ جی ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ دوبارہ بھی دنیا میں آ سکتے ہیں، اس لیے اس نے کہا ملا حسین بشروئی نے کہ حضرت حسین دنیا میں میری شکل کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ وہی عورت جس کا نام یہ قرۃ العین حیدر، جس پہ جو ہے یہ مرزا حسین علی نوری عاشق تھا اور باغوں میں اس کے ساتھ رہتا تھا، اس عورت نے دعویٰ کیا حضرت فاطمہ کی رجعت کا اور کہنے لگی کہ میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہوں۔ اب دیکھو کہ اسی طریقے سے اور کافی حضرات نے دعوے اپنے اپنے موقف کے مطابق کرنے شروع کر دیے۔ آگے تھوڑی سی بات جو ہے ہم آگے چلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مرزا یحییٰ نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ادھر مرزا حسین علی نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ زیادہ افراد میری طرف ہو جائیں، چنانچہ ان حضرات نے آپس کے اندر لڑائیاں کرنی شروع کر دیں، ایک گروہ دوسرے پر حملہ کرتا، دوسرا گروہ پہلے پر حملہ کرتا۔ لیکن اب جو اصل بات تھی، آپ کو علم ہے ادھر انگریز اپنے قدم جما رہا تھا ہندوستان کے اندر، ادھر ایران اور اس کے گرد و نواح کے اندر زار روس اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس کو ایجنٹوں کی ضرورت تھی، ایسے افراد جو اس کی سوچ کے مطابق چلے اور یہاں کے حالات خراب کریں۔ اس لیے اس نے دیکھا کہ مرزا یحییٰ نوری بھی ہے، مرزا حسین علی بھی ہے، ان میں سے مفید اس کو زیادہ معلوم ہوا مرزا حسین علی، اس لیے جو ہے زار روس نے باقاعدہ طور پر روس کا سفارت خانہ موجود تھا ایران میں، اس نے اس کو تحفظ فراہم کیا، اس کے ماننے والوں کو تحفظ فراہم کیا، ہر قسم کی امداد کا جو ہے یقین دلایا کہ جو ہے میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں، کھل کر اپنا کام کرو۔ چنانچہ جو ہے یہ اس کا گروہ غالب آ گیا، مرزا یحییٰ نوری کا گروہ جو ہے وہ مغلوب ہو گیا۔ اور اگرچہ لمبی داستان ہے کہ لڑتے رہے، ان کو پھر کئی ملکوں میں جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن خیر یہ مرزا حسین علی کا گروہ جو ہے یہ غالب آ گیا کیونکہ زار روس اس کے سر پہ تھا اور اس کی سرپرستی کر رہا تھا، اس لیے یہ غالب آیا۔ لیکن آج بھی اگر آپ غور کریں ایران اور اس کے گرد و نواح کے حالات کو پڑھیں، اگر وہاں جائے تو دیکھیں آج بھی آپ کو بعض بابی مرزا یحییٰ نوری کے ماننے والے مل جائیں گے۔ تو گویا بابی دو گروہوں میں تقسیم، ایک مرزا یحییٰ نوری کے ماننے والے اور دوسرے مرزا حسین علی کے ماننے والے۔ مرزا حسین علی کو جب سپورٹ فراہم ہو گئی، اس نے علل اعلان جو ہے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نبوت کے دعویٰ کے بعد اس نے اگلی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ یہی سیڑھیاں علی محمد الباب نے بھی چڑھی تھی۔ نبوت کے دعویٰ کے بعد علی محمد الباب نے کہا تھا میں خدا کے نور میں سے نور ہوں، پھر خود کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، اور اسی طریقے سے ایک کتاب اس نے البیان کے نام سے لکھی، اس میں خود اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے، اس طرح خدا اپنی مخلوق کو خطاب کرتا ہے۔ اس طرح خدائی کا دعویٰ علی محمد الباب نے بھی کیا تھا، اس طرح خدائی کا دعویٰ مرزا یحییٰ نوری
نوری نے بھی کیا اور مرزا حسین علی نوری نے بھی کیا۔ چنانچہ آج یہ کتابیں اگر آپ پڑھ لیں بہائیت کی، بہاء اللہ ایرانی کی کتابیں پڑھیں، اس نے بہاء اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں کہنے لگا اور میں بہاء اللہ ہوں۔ بہاء کا معنی روشنی، اللہ لفظ اللہ یعنی اللہ کی روشنی، اللہ کا نور، میں اللہ کا نور ہوں۔ اس لیے اس آدمی مرزا حسین علی کی طرف منسوب ہو کے یہ فتنہ کیا کہلایا؟ بہائی۔ کیا فتنہ کہلایا؟ بہائی۔ یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ مرزا حسین علی نے جب نبوت کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا، یہ کتاب اس نے کتاب اقدس کے نام سے لکھی۔ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے، عربی ترجمے کے ساتھ بھی ہے، کتاب اقدس کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ اس پوری کتاب کو آپ پڑھ لیں، اس میں اس طرح یہ آدمی اپنے ماننے والوں کو خطاب کرتا ہے جس طرح خدا اپنی مخلوق کو کرتا ہے۔ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد جو ہے اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس کے پیروکاروں کے اندر بھی اس طرح کی شدت آ گئی۔ اب یہ پوری کتاب میں اس کا تھوڑا سا بعد میں تعارف کرواتا ہوں۔ خیر یہ کتاب اس نے کہا کہ میں نازل کر رہا ہوں۔ آپ پوری کتاب بہائیت کی پڑھیں، آپ کو طرز نظر آئے گا کہ بہاء اللہ نے اتنی آیتیں نازل کی، اتنی وحی نازل کی، اتنی تحریریں نازل کی، اتنی الواح نازل کی۔ اب یہ نازل کرنا کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ خدائی منصب پہ بیٹھ کے اس نے باتیں کی۔ خیر جب یہ آدمی، آپ کو میں نے بتایا تھا علی محمد الباب کو قتل کیا گیا، لیکن علی محمد الباب کے ماننے والوں نے اس کی لاش کو چھپا کر رکھا، اس کو دفنایا نہیں۔ بعد میں جب ہوا کیا کہ زار روس نے ان کی جو ہے وہ سرپرستی کی، یہ مرزا حسین علی کے گروپ کی جو بہائی مذہب کے نام سے ہے۔ پھر جو ہے وہاں آپ کو علم ہوگا اسی دور کے اندر جو ہے اسرائیل ملک کے وجود میں آنے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہودی پوری دنیا سے اٹھ کر جو ہے وہاں فلسطین کے ایک علاقے پر قبضہ کر کے ایک مستقل سٹیٹ بنانے کی کوشش کے اندر تھے۔ امریکہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا، برطانیہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا، اس لیے ان کو بھی اپنے ایجنٹوں کی ضرورت تھی۔ اس طریقے سے اس نے روس کی ایجنٹی کی۔ اس طرح مرزا حسین علی نوری نے باقاعدہ طور پر یہودیوں کی سرپرستی کی اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا کہ میں ہر طرح کا تعاون تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہودیوں کی صفات کے جو ہے اس نے ورقے کے ورقے لکھے اور کہنے لگا کہ اللہ نے بڑی ان کی شان بیان کی ہے۔ حالانکہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کے اندر سب سے ملعون قوم کون سی ہے؟ یہودیت۔ اس نے یہودیت کی تعریف شروع کی اور کہا کہ میں ان کے لیے مبشر ہوں، اور کہنے لگا کہ قریب جو ہے یہ ایک مختلف ملک، ایک مستقل ایک ملک وجود میں آئے گا اور میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جب اس قسم کی باتیں کی یہودیوں نے کہا واہ واہ یہ تو ہمارا بالکل ساتھی لگتا ہے، اس لیے اس کو سپورٹ فراہم کرو۔ اس لیے اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ جب اسرائیل وجود میں آیا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر اکا جگہ، اس کو اکا جگہ کی طرف جو ہے وہاں اپنا یہودیوں کے کہنے پر یا زار روس کے کہنے پر وہاں منتقل کر دیا گیا تھا اس کو، مرزا حسین علی نوری کو۔ اس نے پھر دیکھا کہ اکا جگہ جو ہے اب میرے پاس ہے اور ارد گرد یہودی رہتے ہیں، تو چنانچہ وہاں اس نے اپنا جو ہے اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا اور علی محمد الباب کی لاش کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا تابوت کے اندر۔ چنانچہ اکا کے قریب جو ہے اس نے کہا کہ علی محمد الباب کو یہاں دفن کرتے ہیں۔ چنانچہ علی محمد الباب کو وہاں کئی سالوں کے بعد 50 سالوں کے بعد وہاں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے اس جگہ کو اپنی سٹیٹ بنایا، جس طرح یہودی وہاں منظم ہو رہے تھے ان کے ساتھ مل کر یہ بھی منظم ہو رہا تھا، اور جو کام یہودی اسلام کے خلاف نہ کر سکے وہ کام اس آدمی مرزا حسین علی نوری نے کیا کہ اسلام کے خلاف ایسی بکواسات کی، اسلام کی تاریخ کو اس طرح مذہب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آدمی کے لیے یہ کہنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے کہ ایسا آدمی کوئی شریف آدمی ہو سکتا ہے اور انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے نبیوں کے بارے میں یا خدا کے بارے میں یا قرآن کریم کے بارے میں۔ خیر جس طرح یہودیوں کی خوب مذمت قرآن میں آئی، اس آدمی نے مسلمانوں کی اس طرح مذمت کی، اس آدمی نے قرآن کے خلاف اس طرح بکواس کی، اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی۔ اب جب اسرائیل وجود میں آیا باقاعدہ طور پر اسرائیل نے اس کو تحفظ فراہم کیا۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا جب مرزا حسین علی نوری مرا، اس کے مرنے کے بعد وہی اکا جگہ جہاں پر جو ہے یہ آدمی رہائش پذیر تھا، اس اکا جگہ کے اندر جو ہے اس کا مقبرہ بنا۔ آج بھی اسرائیل کے اندر مقبرہ ہے بہائیوں کا، اور وہاں جا کر یہ حج کرتے ہیں، وہاں کا جا کر کیا کرتے ہیں؟
عبادت کے وقت جو ہے اس کے مقبرے کی طرف رخ کرتے ہیں، اس سے بڑا اور شرک کیا ہے؟ وہاں جا کر حج کرتے ہیں اور اس کے مقبرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو علم ہے کہ یہودی دنیا کی متعصب ترین قوم ہے، اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتی، حتیٰ کہ وہاں پر عیسائیوں کو بڑا محتاط ہو کے رہنا پڑتا ہے۔ اگرچہ عیسائیت اور یہودیت کا بڑا گٹھ جوڑ ہے نا جی، آپ حضرات کو شاید یہ بھی بات معلوم ہو کہ جب اسرائیل وجود میں آیا، برطانیہ نے اس کی سرپرستی کی، حتیٰ کہ پوپ نے اس کی سرپرستی کی۔ سرپرستی کے لیے دیکھو پوپ نے اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا۔ کیا آج تک تو عیسائی یہ کہتے آ رہے تھے کہ جی حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے شہید کر دیا، سولی چڑھایا۔ اس نے کیا کہا پوپ نے اس دور میں؟ پوپ کہنے لگا کہ دیکھو جی آج کے یہودی مظلوم نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو جو سولی دی ان کے بڑوں نے دی تھی، اس لیے ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ یہودی اور عیسائی یہ سارے کیوں اس طرح کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ اسلام پھیل رہا تھا، یہ سارے اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے منظم ہو رہے تھے۔ اسرائیل وجود